أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابي سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. رمضان المبارک کا ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ پورے سال میں جس انسان کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، رب کریم اس عظیم الشان ماہ مقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے. بس دیر ہوتی ہے تو انسان کو اپنے رب سے لو لگانے کی دیر ہوتی ہے. جب انسان دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ رب کریم کے حضور جھکتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ استغفار کر کے رب کریم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تو رب کریم کو انسان کے اوپر رحم آتا ہے. رب کریم کے انسان کے اوپر وہ حیا آتی ہے کہ یہ میرا بندہ اس دل کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ ان مبارک ایام میں، ان برکتوں والی گھڑیوں میں مجھ سے مانگ رہا ہے، تو میری یہ رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو عطا نہ کروں. سامعین محترم، اکثر اوقات آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی تو کچھ ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جب ہم منہ سے وہ دعا نکالتے ہیں تو اگلے لمحے ہماری وہ دعا قبول ہوئی ہمارے دکھائی دیتی ہے، اگلے ہی لمحے وہ دعا قبول ہوتی، اس کے ثمرات دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں دن میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو جب بھی آپ رب کریم سے دعا مانگے تو کوئی چھوٹی دعا نہ مانگے. جب رب کریم سے آپ جواب مانگیں تو بڑی دعا مانگے. رب کریم کہ جب آپ لو لگائیں تو رب کریم کو جب آپ یاد کریں تو اس انداز سے یاد کریں جیسے یاد کریں کہ حق حاصل ہوتا ہے انسان کو. قبولیت کی گھڑیاں جب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان الکریم میں رب کریم نے بے شمار قبولیت کی گھڑیاں رکھی ہیں. سب سے پہلے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو تہجد کا ایسا عظیم الشان وہ وقت ہوتا ہے، ایسی عظیم الشان وہ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جب انسان رب کریم کو یاد کرتا ہے. کیونکہ سحری کے وقت سارے اٹھے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لمحات، کچھ پل اگر ہم ذرا سویرے بیدار ہو جاتے ہیں تو جب ہم رب کے حضور ہم حاضری دیتے ہیں، رب کریم کو ان تنہائی کے لمحوں میں یاد کرتے ہیں، رب کریم سے التجائیں کرتے ہیں، رب کریم کو مناتے ہیں، اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، رب کریم کی رحمت اس وقت عروج بھی ہوتی ہے. رب کریم اس انسان کی بات سنتا ہے اور انسان کی وہ تمام کی تمام ضروریات، وہ تمام کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا ہے. اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پورا دن انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ جب رب کریم اپنے بندے کو نواز رہا ہوتا ہے. صحیح معنوں میں رب کریم اپنے بندے کو انعامات عطا فرما رہا ہوتا ہے. گویا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور اگر پورا دن اگر مزدوری کرتا ہے تو جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے، اسے اس دن کا صلہ دیا جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ رب کریم کے وہ بندے جو پورا دن رب کریم کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، ہر اس گناہ سے، ہر اس بری بات سے، ہر اس لغو بات سے، ہر اس صغیرہ گناہ سے، ہر اس کبیرہ گناہ سے اور کھانے پینے والے اشیاء سے روکے رکھتے ہیں، اپنے نفس کو قابو رکھتے ہیں، تو رب کریم اس انسان کے اوپر حیا کرتا ہے. فرشتوں کی محفل میں رب کریم اس انسان کو بہترین طریقے سے یاد کرتا ہے. اس روزہ دار کے لیے کیا انعامات ہوتے ہیں؟ رب کریم فرشتوں کی محفل میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے مجھ سے مانگا ہے تو فرشتے گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے اس کی دعائیں قبول کی ہیں. اور قبولیت کی گھڑیوں کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو عبادت کی جو گھڑیاں تو پورے دن میں ہوتی ہیں، جب قبولیت کی گھڑیوں کی بات کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کی افطاری کے ٹائم کی دعا ہوتی ہے. جب انسان رب کریم سے مانگتا ہے رب کریم اس کا انتہا کر دیتا ہے، رب کریم اس کا عطا فرما دیتا ہے، اور رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ جس طرح تو نے پورے دن تو چاہے تو کھا سکتا تھا، تو چاہے تو پی سکتا تھا، تیرا بھی نفس تھا، تو بھی سوچ سکتا تھا، لیکن تم نے صرف اس ڈر سے، تم نے صرف اس بات سے کہ رب نے منع کیا ہے، رب نے تجھے روکا ہے، تو تم نے اگر میری بات کو مان کے تم نے پورا دن اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا ہے، کھانے پینے سے روکے رکھا ہے، تو میں رب میں تمہیں اس وقت میں تمہیں وہ صلہ عطا کروں گا، میں تمہیں وہ اجر عطا کروں گا کہ جو میں اپنے حساب سے عطا کروں گا. پھر رب سے وہ انسان مانگتا ہے، پھر انسان کی دعائیں ہوتی ہیں تو مقبول رب کرتا ہے. انسان کی دعائیں اپنے دلوں میں ہوتی ہیں تو رب پہلے قبول فرما لیتا ہے. یہ عظیم الشان لمحات ہیں، یہ عظیم الشان راتیں ہیں، یہ عظیم الشان گھڑیاں ہیں، دن ہیں رب کریم سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی کے تقاضے پورے کریں.